محمد و آل محمد بیان فرمان گے قبل ان کے کلام سنو مرخہ 28 اکتوبر بام کام ساجوال ملک تنویر صاحب دے زیر اہتمام سالانہ مجلس اعزا جن میں جناب سردار وسیم عباس بلوچ، جناب علامہ علی نصر الحسینی آف تلہاڑا، جناب نحید عباس جاگ ملک مشکور علی عارف، جناب سید محمد علی اسد مرتضی اسد صاحب ذکر محمد و آل محمد بیان فرمان گے۔ مجلس پاک ٹھیک صبح 9 بجے شروع ہو جائے گی۔ 28 اکتوبر بام کام ساجوال ملک تنویر صاحب دے زیر اہتمام سالانہ مجلس اعزا جناب علامہ قمر عباس نقوی آف سائیوال اور انہد بعد ذاکر علبہ جناب شاذب عباس شاذب صاحب۔ مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کی صلوات کا پڑھنا عظیم عبادت ہے۔ مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی نور قلوبنا بمحبت الحسین وشرح صدورنا بمعرفت الحسین، لو اکرہ جفوننا من امت رسول ثقلین فخر العالمین جد الحسن والحسین، قیلا فی شانہ ضربت علی فی یوم الخندق افضلہ من عبادت الثقلین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَمُنْكَرِ مَصَائِبِهِمْ وَفَضَائِلِهِمْ وَوِلَایَتِهِمْ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ فِي كِتَابِهِ الْمَجِيدِ وَالْفُرْقَانِهِ الْحَمِيدِ وَقَالَهُ الْحَقُّ وَهُوَ أَصْدَقُ الصَّادِقِينَ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد صرفنا فی هذا القرآن من كل مثل لیذکر وما یزیدہم الا نفورا۔ صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، مل کے بولیے حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، محمد و اہل بیت محمد کے ہر دشمن پہ لعنت۔ مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیے محمد و اہل بیت محمد کی عظمت۔ حضرات محترم، سب سے پہلے دعا ہے خالق لم یزل بانیان مجلس کی اس سعی کو بحق کے جناب سیدہ اپنے دربار میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور آپ جتنے بھی حضرات تشریف فرما ہے مالک آپ کو آپ کی تشریف آوری کا بہترین سے بہترین اجر عطا فرمائے۔ جو بیمار ہے بیمار کربلا کا صدقہ مولا انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرمائے۔ لاکھوں کروڑوں دعاؤں کی ایک ہی دعا، زمانے کے حقیقی وارث کے ظہور میں مالک تعجیل فرمائے۔ دعاؤں کو قبولیت تک پہنچانے کے لیے سہارا درود کا لے، مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیں آل محمد۔ سامعین گرامی قدر، پہلا موقع اس مقام پہ آل محمد کا ماننے والا ایک دوسرے کے مزاج سے
یقیناً واقف ہوتا ہے۔ سامعین کرام، میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس میں سے ایک چھوٹی سی آیہ مبارکہ تلاوت کی ہے، جس میں پروردگار عالم کا ارشاد ہو رہا ہے، لقد صرفنا فی ھذا القرآن من کل مثل۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس قرآن میں مثل کی گردان کی ہے۔ توجہ کیجئے گا تھوڑی سی، ہم نے اس قرآن میں مثل کی گردان کی ہے۔ علم تشریف ہے، اور علم شرف کو علم شرف کہا ہی اسی لیے جاتا ہے کہ اس میں گردانے ہیں۔ اللہ کیا کہتا ہے کہ ہم نے قرآن میں مثل کی گردان کی، کیوں؟ لیزیدہم، تاکہ لوگ نصیحت پکڑے۔ لیکن اللہ کہہ رہا ہے وَمَا إِلَّا نَفُورًا، اللہ کہتا ہے لوگوں کی نصیحت کی بجائے نفرت زیادہ ہو گئی۔ اللہ نے قرآن میں مثل کی گردان کی، کیوں؟ تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ لیکن اللہ کہتا ہے لوگوں کی نصیحت کی بجائے نفرت زیادہ ہو گئی۔ قبلہ، اس آیت کی 3 تفسیریں ہیں، تینوں ہی تفسیریں میں اپنے اس حلالی مجمع کو بتانے لگا ہوں۔ پہلی تفسیر ہے لقد صرفنا علیًا فی کل القرآن، جاگنا ہے خدا کے لیے، توجہ کرو۔ دوسری تفسیر ہے لقد صرفنا علیًا فی کل سورۃ، یہ آج کل کی تفسیر نہیں ہے، نہ ہی آج کل کے کسی مفسر کی تفسیر ہے۔ علامہ مجلسی جیسے بحر ذخائر علم نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ چھٹے امام سے جب پوچھا گیا کہ مولا، اللہ نے یہ قرآن میں جو کہا ہے کہ ہم نے قرآن میں مثل کی گردان کی ہے، تو اس کا مقصد کیا ہے، مطلب کیا ہے؟ تو میرا امام فرماتا ہے لقد صرفنا علیًا فی کل آیۃ، مولا فرماتے ہیں اللہ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے ہر آیت میں علی کا ذکر کیا تاکہ لوگ نصیحت پکڑیں، لیکن لوگوں کی نصیحت کے بجائے نفرت زیادہ ہو گئی۔ توجہ ہے نا، لوگوں کی نصیحت کی بجائے نفرت زیادہ ہو گئی۔ سامعین گرامی قدر، جلدی جلدی کر رہا ہوں۔ قرآن کے کتنے پارے ہیں؟ جو قرآن کی تلاوت کا شرف حاصل کرتے ہیں وہ میرے ساتھ بولیے گا۔ قرآن کے کتنے پارے ہیں؟ 30۔ آیات کتنی ہیں؟ 6666۔ سورے کتنے ہیں؟ 114۔ کیوں؟ آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے نبی آئے ہیں ان پہ اللہ نے جو صحیفے، جو کتابیں بھیجی، ان کی تعداد بھی 114 ہے۔ ان کی تعداد 114، اور یہ 114 صورتیں جواب ہے ان کتابوں کا۔ قرآن کی صورتیں 114۔ اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ نے 29 پاروں میں 77 صورتیں، 77 صورتیں نازل کی، اور 30ویں پارے میں 37 صورتیں۔ سامعین گرامی قدر، آج کی تقریر میں میں نے آپ کو قرآن کی ہر صورت سے آپ کو علی کی صورت دکھانی ہے۔ توجہ ہے نا، توجہ کیجیے گا، ہر صورت سے علی کی صورت۔ صورتیں کتنی؟ 114۔ آئیے جلدی سے چند صورتوں کے نام لیتا ہوں، پھر ان سے میں علی کا رشتہ جوڑوں گا۔ اگر مجھے پتا چلا کہ آپ سننے کے لیے آمادہ ہے تو باقی صورتوں کے نام لے کے آگے چلوں گا۔ آئیے صورتوں کے نام لیتا ہوں۔ سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ انعام، سورہ اعراف، سورہ انفال،
سورہ فرات جسے سورہ توبہ بھی کہتے ہیں، صلوات پڑھیے آل محمد کی ذات۔ سورہ فرات جسے سورہ توبہ بھی کہا جاتا ہے، سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ رات، سورہ یوسف، سورہ ابراہیم، سورہ مومنون، سورہ نور، سورہ فرقان، سورہ شورى، سورہ قصص، سورہ عنکبوت، سورہ المعارج، سورہ طارق، سورہ اعلیٰ، سورہ غاشیہ، سورہ فلق، سورہ والناس، یہ چند سورتوں کے نام لے کے میں نے دیکھنا ہے کہ آپ سننے کے لیے کتنا آمادہ ہے۔ سامعین گرامی قدر، ان سورتوں سے میں نے علی کا رشتہ جوڑنا ہے کہ فلاں سورت سے علی کا کون سا رشتہ ہے، اور اپنے مرضی کے عالم سے پوچھ لینا کہ قمر نقوی نے فلاں سورت سے علی کا فلاں رشتہ جوڑا تھا، اگر وہ عالم کہے کیسے مجھے بھلا لینا، اگر رشتہ نہ جوڑ سکا میری زبان کاٹ دینا، اگر رشتہ جڑ جائے مجھے کچھ نہ دینا، بس علی کو مان لینا، مجھے کچھ نہ دینا۔ آئیے رشتہ جوڑنے لگا ہوں علی کا صورتوں سے، جا کے سننا ہے۔ سورہ فاتحہ ابتدا ہے نا سورہ فاتحہ سے، سورہ فاتحہ افتتاح ہے علی کی ولایت کا، جاگنا ہے اللہ کے لیے، توجہ کرنا۔ سورہ فاتحہ افتتاح ہے علی کی ولایت کا۔ سورہ بقرہ نے باقر العلم کہا ہے علی کو۔ سورہ آل عمران عمران کی آل کا قصیدہ ہے، اور عمران نام ہے علی کے بابا کا۔ سورہ آل عمران عمران کی آل کا قصیدہ ہے۔ سورہ نساء میں نسیان کی نفی ہے علی سے۔ سورہ مائدہ مواد ہے علی کی فضیلت کا۔ سورہ اعراف اعتراف معرفت ہے علی کی فضیلت کا۔ سورہ انفال روز و شب کی کہانی ہے علی کی۔ توجہ نہیں کر رہے سامعین۔ سورہ برات، جاگنا ہے خدا کے لیے۔ سورہ برات تبرہ کرتا ہے علی کے ہر منکر پر، کرتا ہے یا نہیں؟ اور سورہ برات شروع ہی قبلہ یہیں سے ہو رہی ہے، برات من اللہ ورسولہ للذین عاہدتہم من المشرقین۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ اور رسول کا تبرہ ہے مشرقین پر۔ اور میں نے جب قرآن کے فارسوں سے پوچھا کہ مولا مشرق کون ہوتا ہے تو مولا فرماتے قال الذین اشرکوا فی ولایت امیر المومنین۔ مولا فرماتے ہیں جو علی کی ولایت میں کسی کو شریک کرے وہی تو مشرک ہوتا ہے۔ جو علی کی ولایت میں کسی کو شریک کرے وہی مشرک ہوتا ہے۔ اب تھوڑا سا اور آگے بڑھیے۔ سورہ کہف، رشتہ جوڑ رہا ہوں نا علی سے، ہر سورہ کا جا کر دیکھ لیجئے گا، پوچھئے گا علماء سے۔ سورہ کہف کا ہر کاف کافی کہتا ہے علی کو۔ سورہ یونس انس و مونس ہے علی والوں کا۔ سورہ رات، جاگنا ہے خدا کے لیے، سورہ رات رد کرتا ہے علی کے منکر کے ہر عمل کو۔ سورہ رات رد کرتا ہے علی کے منکر کے ہر عمل کو۔ سورہ حج ہر حج پڑھنے والے کو دعوت دیتا ہے، غور تو کر تو کس کے سچا خانہ کا طواف کر رہا ہے۔ سورہ حج دعوت دیتا ہے، غور کر۔ سامعین گرامی قدر، سورہ عنکبوت، عنکبوت کا معنی جانتے ہیں؟ عنکبوت کہتے ہیں مکڑی کو۔ سورہ عنکبوت
تارے عنکبوت سے بھی کمزور کہتا ہے علی کے منکر کے ہر عمل کو. ہائے ہائے. سورہ عنکبوت تارے. یہ آپ نے کبھی مکڑی کا جالا دیکھا ہے نا؟ اس کی تار دیکھی ہے؟ کمزور ہے اس کی تار سے بھی علی کے دشمن کا ہر عمل. لیکن ایک وہ مکڑی بھی تھی جس نے غار ثور میں جالا بنا تھا. ہائے ہائے ہائے. تو جو ہے نا، جب رسول شب ہجرت چلے غار میں آئے، مکڑی نے جلدی سے جالا بنا. علماء نے لکھا کہ جبرائیل اللہ کی طرف سے وحی لے کے آئے، غار کے منہ پہ دیکھا مکڑی نے جالا بنا ہوا ہے. جبرائیل آواز دے کے کہتا ہے ہٹ. کہتی کیوں؟ کہتا ہے میں پیغام لے کے آیا ہوں، تو آگے سے ہٹ، مجھے جانے دے. وہ کہتی آج تو میری اجازت کے بغیر نہیں جا سکتا. کہتا ہے اتنا بڑا دعویٰ کیوں کر رہی ہو؟ کہتی تو نے دیکھا نہیں آج میں دربان مصطفیٰ بنی ہوئی ہوں. وہ کہتا تیری حیثیت کیا ہے، تو آگے سے ہٹ. وہ کہتی نہیں ہٹوں گی. وہ کہتا میں تجھے پھونک ماروں گا، تیرا نام و نشان مٹ جائے گا. مکڑی کہتی ہے تو شوق پورا کر لے. جبرائیل کہتا اچھا. تاریخ کہتی ہے کہ جبرائیل نے پھونک ماری لیکن مکڑی کے جالے کا ایک تار بھی ہلا تک نہیں. جبرائیل نے کہا اچھا. اس نے تھوڑی سی طاقت لگا کے پھر دوسری پھونک ماری، جالے کا تار نہ ہلا. اس نے کافوری پر مارا، ایک بھی تار نہ ٹوٹا. اب جبرائیل نے کام کیا کیا؟ دونوں پر ڈال کے زور لگایا، ایک تار نہ ٹوٹا. جب دوسری مرتبہ زور لگایا تو جبرائیل کے منہ سے نکلا یا علی ادرکنی. مکڑی وہیں پہ بول کے کہتی ہے اسی کے نام کے سہارے تو میں نے جالا بنا ہے. اسی کے نام کے سہارے تو میں نے جالا بنا ہے. سامعین گرامی قدر، تارے عنکبوت سے بھی کمزور کہتا ہے علی کے منکر کے ہر عمل کو. اب قبلہ آگے بڑھیے. سورہ قصص میں قصے ہیں انبیاء کے مشکل کشائی کے، جو علی نے مشکل کشائی کی. سورہ نور نے نورن علی نور کہا ہے دوش مصطفیٰ پہ علی کو. ہائے ہائے ہائے. کہاں سے لے آؤں میں وہ نجم؟ سورہ نور نے نورن علی نور کہا ہے دوش مصطفیٰ پہ علی کو. سورہ انبیاء کی مشکل کشائی کے قصیدے ہیں. سورہ طلاق، خدا کے لیے سننا ہے جا کے. سورہ طلاق دیتا ہے ہر اس عورت کو جس نے دودھ میں علی کی محبت نہیں پھیلائی. ہائے 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 ہائے. سورہ طلاق. اب چھوڑنے لگا ہوں جلدی جلدی. سورہ نازیات کو ناز ہے کہ علی ہر مرنے والے کے سرہانے آتا ہے. علی ہر مرنے والے، رسول کی حدیث ہے کوئی مشرق میں مرے کوئی مغرب میں مرے، میں اور علی اس مرنے والے کے سرہانے جاتے ہیں. رسول فرماتے ہیں میں پیچھے کھڑا رہتا ہوں، علی قریب جاتے ہیں. کسی نے پوچھا علی قریب کیوں جاتے ہیں؟ تو رسول فرماتے ان کا نام مومنن یبشرہ، اگر مومن ہو مرنے والا علی اس کے قریب جا کے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے علی اس سے کہتا ہے ساری زندگی میں میری محبت میں تکلیفیں اٹھاتا رہا، آج تمہاری ساری تکلیفیں ختم ہو گئی. اگر منافق ہو علی اس پہ لعنت کر کے کہتا ہے ساری زندگی ہمیں بھونکتا رہا، آ رہے ہو ہمارے پاس. سامعین گرامی قدر، سورہ نازیات کو ناز ہے کہ علی ہر مرنے والے کے سرہانے آتا ہے. قبلہ ایک واقعہ میرے ذہن میں آ گیا، آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ کرنے لگا ہوں. مولا کے ایک صحابی ہے جس کا نام ہے احمد کوفی. یہ اتنا خوش نصیب ہے کہ علی بادشاہ نے اس کا جنازہ پڑھایا.
صرف جنازہ پڑھایا نہیں، بلکہ علی نے اپنے ہاتھوں سے اسے لحد میں اتارا. صرف لحد میں اتارا نہیں، بلکہ علی نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے علی نے خود تلقین پڑھی. علی فرماتے ہیں سمجھ تیرا امام علی ہے. سامعین گرامی قدر، اب علی نے جیسے ہی تلقین پڑھی تعویذ قبر بند ہو گیا. علی چلنے لگے. احمد کوفی کا ایک بیٹا ہے جو تیرے میرے مولا کے سامنے آیا، آ کے کہتا ہے مولا آپ امام ہے، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کس کس کے امام ہے؟ مولا فرماتے ہیں جو زمین کے اندر ہے میں اس کا بھی امام ہوں، جو زمین سے اوپر ہے میں اس کا بھی امام ہوں. میں اس کا بھی امام ہوں. سلامت رہی آباد و شاد. میں اس کا بھی امام ہوں. اب یہ کہتا ہے مولا جو زمین کے اندر ہے آپ اس کے بھی امام ہیں؟ مولا فرماتے ہیں ہاں میں اس کا بھی امام ہوں. کہتا ہے مولا اب میرا بابا تو زمین کے اندر ہے، اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اب اتنا پوچھنا تھا. مولا فرماتے ہیں میں علی تجھے بتاتا نہیں، آؤ تجھے دکھاتا ہوں. ہائے ہائے ہائے، آؤ تجھے دکھاتا ہوں. علی نے دونوں انگلیاں بڑھائیں. اب اس نے دیکھنا شروع کیا. کبھی انگلیوں کے درمیان دیکھتا ہے، کبھی مڑ کے علی کی طرف دیکھتا ہے، پھر مڑ کے انگلیوں کی طرف دیکھتا ہے، پھر مڑ کے علی کی طرف دیکھتا ہے. جب بار بار کبھی انگلیوں کے درمیان کبھی علی کے چہرے کی طرف دیکھتا ہے تو کسی نے پوچھا کیا ہوا؟ کبھی انگلیوں کے درمیان دیکھتا ہے، کبھی علی بادشاہ کا چہرہ دیکھتا ہے، وجہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کیا بتاؤں، قبر کے اندر بھی علی ہے، قبر سے باہر بھی علی ہے. قبر کے اندر بھی علی ہے، قبر کے باہر بھی علی ہے. سامعین گرامی قدر، ہر جگہ علی ہے. کہاں دامن بچاؤ گے علی سے؟ ہر جگہ علی ہے. اسی لیے تو علی فرماتے ہیں وجدت عند الکل فی الکل فی الکل ولم یعرف الکل فی الکل. مولا فرماتے ہیں کل وقتوں میں، کل جگہ پر، کل مقامات میں کل کے پاس ہوتا ہوں، لیکن کل کو بالکل پتہ نہیں میں کیسے ہوتا ہوں. ہائے ہائے ہائے، کل کے پاس ہوتا ہوں. علی فرماتے میں کل کے پاس ہوتا ہوں. سامعین گرامی قدر، علی بادشاہ کو رسول نے خیبر میں بلایا تھا نا مدینے سے، تو رسول نے اعلان کیا تھا کہ میں نے اپنے بھائی کو بلانا ہے، جو علی کے آنے کی خبر مجھے سب سے پہلے دے گا، جو بھی مجھ سے مانگے گا اسے عطا کیا جائے گا. اب تاریخ کہتی ہے کہ بندے کچھ راستوں پہ آ کے کھڑے ہو گئے. ایک وہ بھی تھا جس کے سر پہ منا اہل البیت کا تاج تھا. اس نے آسمان کی طرف دیکھنا شروع کیا. کسی نے سلمان سے پوچھا تو راستوں کی طرف نہیں دیکھ رہا، آسمان کی طرف کیوں دیکھتا ہے؟ مسکرا کے کہتا ہے مجھے علی پہ یقین ہے. ہائے ہائے، مجھے علی پہ یقین ہے. وہ کہتے کیسا یقین؟ کہتا ہے تو نے علی سے سنا نہیں؟ علی کا فرمان ہے میں زمین کے راستوں سے آسمان کے راستے بہتر جانتا. بس چھوڑ دیا سارا مضمون. علی آئے، سلمان نے جا کے مبارکباد دی. علی نے خیبر فتح کیا، رات ہوئی، مال غنیمت بانٹ دیا گیا. علی کے پاس سلمان بیٹھے ہوئے. علی شہنشاہ نے سلمان سے پوچھا کہ سلمان، میں نے سنا ہے کہ میرے شہنشاہ نے فرمایا تھا کہ میرے آنے کی خبر جو دے گا وہ جو مانگے گا اسے ملے گا، اور خبر بھی تو نے دی؟ ہاں مولا میں نے دی. سوچا ہے رسول سے کیا مانگنا ہے؟ کہتا ہے مولا یہی تو سوچ رہا ہوں، کیا مانگوں؟ علی مسکرا کے کہتے ہیں رسول سے کہنا کہ یا رسول اللہ، جب آپ معراج پہ گئے تھے وہاں اللہ نے 18,000 تیرے سامنے راز کھولے تھے، ان رازوں میں سے ایک راز بتا دیں. ان رازوں میں سے ایک راز بتا دیں. اب صبح ہی دربار رسالت سج گیا. علی شہنشاہ
بھی تشریف فرما ہے، رسول بھی تشریف فرما ہے۔ سلمان اٹھا، رسول کی قدم بوسی کی، اور قدم بوسی کرنے کے بعد کہتا ہے یا رسول اللہ، میں نے علی کے آنے کی خبر دی تھی، اب انعام لینے کے لیے آیا ہوں۔ رسول مسکرا کے فرماتے ہاں پوچھ، ہاں مانگ، کیا مانگتا ہے؟ کہتا ہے مولا جب آپ معراج پہ گئے تھے، اللہ نے جو 18,000 راز تیرے سامنے کھولے تھے، ان رازوں میں سے ایک راز بتا دے، بس اتنا سننا تھا۔ رسول مسکرا کے علی کی طرف دیکھ کے سلمان سے کہتے ہیں سلمان تجھے سبق پڑھانے والے پہ میں رسول قربان ہو جاؤں، جس نے تجھے سبق پڑھایا ہے اس پہ قربان ہوں۔ اب رسول فرماتے اچھا اور رازوں میں سے راز پوچھنا چاہتا ہے؟ ہاں یا رسول اللہ۔ رسول فرماتے وہ سامنے پہاڑی ہے، وہاں غار ہے، غار کے منہ پہ ایک پتھر پڑا ہوا ہے جس سے غار کا منہ بند ہے، تو نے کام کیا کرنا ہے، اس پتھر کے قریب جانا، میرے اسم کا واسطہ دینا، پتھر تجھے راستہ دے گا، اندر چلے جانا، ان رازوں میں سے ایک راز کھل کے تیرے سامنے آ جائے گا۔ سلمان جلدی سے گیا، پتھر کو اسم مصطفیٰ کا واسطہ دیا، جیسے ہی واسطہ دیا پتھر نے راستہ دیا، سلمان اندر گیا۔ اندر کیا تھا؟ اندر 70 شہر تھے، 70 شہر، اور ہر شہر کی 70 گلیاں تھی، اور ہر گلی میں 70 مسجدیں تھی، اور ہر مسجد میں 70 ممبر لگے ہوئے تھے، اور ہر ممبر پہ بیٹھا علی خطبہ دے رہا تھا۔ ہر ممبر پہ بیٹھا علی خطبہ دے رہا تھا۔ اب سلمان نے دائیں دیکھا علی، سامنے دیکھا علی، بائیں دیکھا علی، ہر طرف علی ہی علی۔ اب سلمان پریشان ہوا۔ اب جیسے ہی سلمان پریشان ہوا، سلمان کی پشت پہ کسی کا ہاتھ آیا، آواز آئی سلمان پریشان نہ ہو، جہاں جلی ہوتا ہے وہاں علی ہوتا ہے۔ کاش مسلمان حقیقی معنوں میں علی کو ناطق قرآن مانتے تو اولاد بطول کو ننگے سر بازاروں میں نہ پھرایا جاتا۔ یہاں پہ معافی چاہتا ہوں، میں تفصیل سے بیان نہیں کر سکا کیونکہ میں نے آگے جا کے میرا ٹائم ہے، وہاں پہ چوکی تقریر ہے، وہاں پہنچنا ہے میں نے، ورنہ میں تفصیل میں جاتا۔ عزاداروں، بڑے عجیب رنگ میں مسلمانوں نے علی کی بیٹیوں کو لوٹا ہے۔ علی کی بیٹیاں اللہ جانے مسلمانوں نے کس رنگ میں بے پلانہ اونٹوں پہ علی کی بیٹیوں کو بٹھایا، بٹھا کے ملعون لے کے آئے ہیں یزید حرامی کے دربار میں۔ اللہ اس پہ لعنت کرے۔ عزاداروں، تاریخ کہتی ہے یزید اپنے تخت پہ آیا، سامنے علی کی بیٹیاں قید کھڑی ہے، اور بیویوں کی حالت کیا ہے کہ سب سے آگے جو بی بی ہے اس کی خبر جھکی ہوئی ہے، بال سفید ہے، زینب کا پردہ بنی ہوئی ہے۔ عزادارو، تاریخ کہتی ہے اتنے میں یزید حرامی اپنے پاس کھڑے ہوئے شیمر سے کہتا ہے شیمر، میں نے تجھ سے کہا تھا کہ علی کی بیٹیوں کو قید کر کے لاؤ، علی کی بیٹیاں کہاں ہے؟ وہ انگلی کا اشارہ کر کے کہتا ہے یزید سامنے دیکھ، یہ جو سفید بالوں والی بی بی ہے نا، اس کے پیچھے علی کی بیٹیاں رسیوں میں بے بس کھڑی ہے۔ عزاداران مظلوم میں کربلا اتنا سننا تھا، یہ حرامی اشارہ کر کے کہتا ہے اے سفید بالوں والی بی بی آگے سے ہٹ۔ بی بی فضا کہتی ہے کیوں؟ کہتا ہے میرا دل کرتا ہے علی کی بیٹی سے بات کرو۔ میں نے کہہ دیا، تم نے آرام سے سن لیا۔ عزادارو، جناب فضا رو کے کہتی ہے یزید شرم کر،
میری زندگی میں تو علی کی بیٹی سے بات کرے؟ یہ نہیں ہو سکتا، میں نہیں آگے سے ہٹوں گی۔ عزادارو، اس ظالم نے کام کیا کیا؟ ایک جلاد کو حکم دیا جلدی کر تازیہ نہ لے، اس سفید بالوں والی بی بی کو آگے سے ہٹا۔ عزادارو ادھر ملعون تازیہ نہ لے کے آگے بڑھا۔ پیچھے کھڑی تھی عالیہ، آواز دے کے کہتی اماں فضا، اماں تو میری ماں ہے، اماں آگے سے ہٹ، یہ تازیہ نے تو میرے لیے بنے، اماں تو آگے سے ہٹ۔ عزادارو اتنا سننا تھا، فضا نے دونوں ہاتھ باندھ کے کہا شہزادی آج مجھے نہ روکنا، اسی دن کے لیے تو میں نے تیرے نانا سے زندگی مانگی تھی۔ جزاک اللہ اجرک من اللہ، شرما کے نہ رو۔ عزادارہ نے مظلوم کربلا، اس ظالم نے کام کیا کیا؟ اس ظالم نے کہا جلدی کر۔ جیسے ہی جلاد تازیہ نہ لے کے قریب آیا ہے نا، بی بی فضا نے درباریوں کی طرف دیکھا، دیکھ کے کہتی ہے اے درباریوں، تم میں کوئی حبشی نہیں ہے؟ اتنا کہنا تھا 170 حبشی کھڑے ہو گئے۔ کہا اے ضعیفہ، تجھے حبشیوں سے کام کیا ہے؟ بی بی کہتی ہے اے حبشیوں مجھے بتاؤ تمہارا بادشاہ کون ہے؟ کہتے ہمارا بادشاہ نہیں ہے، ہماری شہزادی ہے۔ بی بی کہتی اب بھی تخت پہ ہے؟ کہتے نہیں، اس کی جوتی ہے۔ بی بی کہتی کہاں گئی ہے؟ کہتے ہیں مدینے۔ جیسے ہی مدینے کا نام آیا ہے نا، بی بی کہتی کیا لینے گئی ہے؟ کہتے ہیں وہ علی اور بطول کی بیٹیوں کی نوکری کے لیے گئی ہے۔ عزادارو اتنا سننا تھا، بی بی فضا نے کہا اے حبشیو، اگر تمہاری شہزادی اس دربار میں آ جائے اسے پہچان تو لوگے؟ عزادارو اتنا سننا تھا، حبشی کہتے اے بی بی، تیرے سر کے بال سفید نہ ہوتے ہم تمہیں قتل ضرور کرتے۔ بی بی پوچھتی ہے کیوں؟ کہتے ہماری شہزادی ایسی نہیں ہے کہ شرابی کے دربار میں آئے۔ عزادارو اتنا سننا تھا، بی بی فضا نے چہرے سے بالوں کو ہٹایا، ہٹا کے کہتی ہے حبشیو پہچانو میں ہی تمہاری شہزادی فضا ہوں۔ عزادارو جیسے ہی حبشیوں کو پتا چلا یہ ہماری شہزادی فضا ہے، 40 حبشیوں نے تلواریں نیاموں سے نکالی، کہا فضا کو قتل کرو۔ پوچھا کیوں قتل کرتے ہو؟ کہتے ہیں فضا اگر علی کی بیٹیوں کو نہ چھوڑتی آج اس حرامی کے دربار میں تو نہ ہوتی۔ فضا رو کے کہتی ہے حبشیوں میں اکیلی نہیں آئی، اور میرے ساتھ علی کی بیٹی زینب بھی ہے، اور میرے ساتھ کلثوم بھی ہے۔ عزادارہ نے مظلوم کربلا چھوڑ دیا سارا مظلوم۔ اب یزید کو بغاوت کا ڈر ہوا، اس نے جلاد کو حکم دیا جلدی کر تلوار لے، اس سفید بالوں والی بی بی کو قتل کر۔ عزادارو ادھر جلاد تلوار لے کے آگے بڑھا، جیسے ہی جلاد تلوار لے کے آگے بڑھا پھر 170 حبشی کھڑے ہو گئے، تلواریں نیاموں سے نکال کے حبشیوں نے ایک ایسا جملہ کہا جس جملے نے جناب زینب کو قبر میں بھی رلایا۔ حبشی کہتے ہیں او یزید شرم کر، ہماری شہزادی علی کی بیٹی کی طرح بے وارث رہی ہے۔ عزادارو اس فکرے کا سننا تھا، زینب کا منہ پھر گیا مدینے کی طرح، رو کے کہا نانا رسول آ دیکھ ہماری دائیوں کے وارث ہے، نانا تیری بیٹیوں کا کوئی وارث نہیں۔ بس ایام الذین ایام اب آپ کے سامنے ذاکر البیت جناب شاہ زیب عباس شاہ زیب صاحب۔